آج کہتے ہیں میں نے باپ کی روح کی آسانی کے لیے 10 فقیروں کی دعوت کی ہے، اور ظالم تو نے 10 فقیروں کی تو دعوت کر دی تاکہ ابا کی روح کو آرام ملے۔ یہ بتا تو نے بہن کی دعوت کب سے نہیں کی ہے؟ باپ فقیر سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بیٹی کو خوش دیکھ کے باپ راضی ہوگا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں باپ راضی رہے تو بہنوں کی خدمت کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عثمان بھائی، اکثر یہ بات کہتا ہوں، او یار ماں کو کبھی اونچی آواز میں بھی نہ بولنا، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا مظلوم رشتہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو سماج کے ہاتھوں ستائی گئی۔ کسی نے کہا یہ آئی ہے، اس کی جگہ بیٹا ہوتا، دل ٹوٹ گیا بیٹی کا۔ یہ ستائی گئی، پیدا ہونے کے بعد اسے تانے دیے گئے، اس نے ہوش سنبھالا، تو باہر سے آیا، تیرا بیٹا بھی دوڑ کے آیا، بیٹی بھی دوڑ کے آئی، تو نے بیٹی سے کہا پانی بھر کے لا، بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، بیٹی کا پھر دل ٹوٹ گیا۔ وہ یار پھر بیٹی ستائی گئی، پھر جب بیٹی نے ہوش کی دہلیز پہ قدم رکھا تو تو اسے دیکھ دیکھ کے کہتا تھا اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے، اب بیٹی جوان ہونے لگی ہے۔ تب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا، سوچتی تھی شاید باپ پہ بوجھ بن گئی۔ جب باپ نے شادی میں تاخیر کی تو سماج کہنے لگا کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، اس کی شادی کیوں نہیں کرتا، بیل پال رکھا ہے۔ بیٹی پھر ستائی گئی، اور جب یہ باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہے تو جہیز کے نام پہ نوچی گئی، کیش کے نام پہ لوٹا گیا، پیسے کے نام پہ بے آبرو کیا گیا۔ جب یہ سسرال پہنچی ہے تو کبھی بہو کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی بیوی کے رشتے میں ستائی گئی، کبھی نندوں نے ستایا ہے، کبھی ساس نے ستایا ہے، کبھی تیوروں نے گالیاں بکی ہیں۔ یہ کہاں کہاں نہ ستائی گئی۔ اتنے ظلموں کے بعد جب گود میں تو آیا تھا ماں کے سارے غم دھل گئے تھے۔ اس نے سوچا تھا اب پیار دینے والا آ گیا ہے، سینے سے لگانے والا بیٹا آ گیا ہے، اور تجھے پالتی رہی، یہ سوچ کے پالتی رہی جب تو جوان ہوگا تو میرے غموں کا علاج کرے گا، جب تو جوان ہوگا میرا سہارا بنے گا۔ اور ظالم تو جوان ہوا، تجھ سے پیار کی امید تھی ماں کو، لیکن تو نے بھی کہہ دیا زبان کم چلایا کر۔ ماں کا پھر دل ٹوٹ گیا۔ اب بتا جب بیٹے نے دل توڑ دیا تو ماں جائے گی تو کس کے دروازے پہ جائے گی؟ اب بتا مجھے یہ کس سے امید باندھے گی؟ تجھے 18 سال اس لیے سینے سے لگا کے پالا، شاید دنیا کے غم اس بیٹے کے پیار سے دور ہو جائیں، لیکن جب یہی بیٹا ماں کو گور کے دیکھنے لگے تو اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ سوچے، اس کے دل میں خیال نہیں آتا ہوگا کیا میرے لختے جگر سماج کے تانے کم تھے جو تو نے تانے دینے شروع کر دیے؟ او حیا کر، تو جانتا نہیں ماں کی قربانی کیا ہے۔ ماں وہ ہے جو 9 مہینے تک پیٹ میں پالتی ہے، 3 سال تک ہاتھوں میں پالا ہے، 11 سال تک سینے سے لگا کے پالا ہے، اور تیری موت تک پھر تجھے دل دماغ میں رکھ کے مار پالا کرتی ہے۔ ایک موقع ایسا بتا دے جو ماں نے کبھی تجھے اپنے سے جدا کیا ہو۔ ماں باپ 1 مہینے کے لیے بیمار ہو جائیں تو بیٹا موت کی دعا کرانے لگتا، 1 مہینے میں کہ دعا کرو اب ابا کا حال دیکھا نہیں جاتا، بستر پہ ہی کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مولانا دعا کر دو اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے۔ ظالم توبہ کر، تیری زبان پہ فالج نہیں گر جاتا جب تو باپ کے لیے موت مانگتا گھومتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے بارے میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچے گا نہیں تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا تھا ڈاکٹر زہر کا انجیکشن لگا دے، بد دعا کر دو یہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ وہ یار میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو اپاہج بیٹوں کو پوری زندگی پالا کرتی ہیں، وہ یار بیٹے 40 سال کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتے، پوری زندگی مائیں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کے کھلایا کرتی ہیں۔ اگر معاشرے میں بیٹے ایسے ہو تو پھر اس معاشرے پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ جوانوں، غوث کی محفل ہے، پیر بڑے پیر صاحب کی محفل ہے، بغداد کے شہنشاہ کی محفل ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے پیار کرو۔ یہ لہجہ عام لہجہ نہیں، خدا کی قسم ماں بولے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل بول رہے ہوں، ماں مسکرائے تو ایسا لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل گئی ہوں۔ آج بھی دعوے سے کہتا ہوں ایسی روموں میں لیٹنے والوں، خدا کی قسم ایسی روم میں آج بھی وہ سکون نہیں ملتا جو گرمی میں ماں کے ٹھنڈے آنچل کے نیچے ملا کرتا ہے۔ جانو ہی کیا ماں کا آنچل کیا ہے، کبھی لیٹ کے دیکھنا، او یار کبھی تھک کے آیا کرو نا تو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا کرو۔ جب ماں سر میں ہاتھ رکھتی ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے یوں پکڑ کے ساری تھکن کھینچ لیتی ہے۔
आज लोग कहते नींद नहीं आती, आएगी कैसे, महीने हो गए हमने माँ के साथ एक लुकमा ही नहीं खाया, कितने दिन हो गए कभी बाप के साथ दस्तरखान पे नहीं बैठे। ओ यार, हफ्ते में कम से कम एक दिन बाप के साथ खा लिया कर, एक दिन माँ के साथ खा लिया कर। कभी ऐसा भी कर, अपने हाथ से लुकमा बना, माँ के मुंह में दे। खुदा की कसम, जब तू लुकमा बना के माँ के मुंह में देगा ना, वो माँ है, आंख में आंसू आ जाएंगे, लुकमा मुंह में बाद में जाएगा, दिल से दुआ पहले निकलेगी। अल्लाहू अकबर, अगर माँ राजी हो जाएगी तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाए। बहुत बड़ा वजीफा नहीं बताया तुम्हें, हल बैल नहीं बताए, बस इतना कहा है, कभी माँ के साथ खाना खा लिया करो, बाप के साथ खाना खाया करो। ये दस्तरखान पे नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं, उन्हें दुनिया कितनी छोटी लगती है। बाप वो पहाड़ होता औलाद के लिए, जो हर आने वाली मुसीबत के और औलाद के बीच में दीवार बन के खड़ा रहता है। जब तक बाप होते हैं औलाद बेफिक्र होती है, मुसीबत कोई भी आए पहले बाप से टकराती है, फिर औलाद तक जाया करती है। हाँ, आज माँ बाप की इज्जत कर लो। फरमाया गया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा, अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ, कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। का बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे, माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ, जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां। कहा चल चल, झूठ बोल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कहा क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कहा वो कह तो रहा है 40 अशरफियां हैं, लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियां कहां से होंगी? कहा बुला के लाओ। वो से पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? कहा हाँ। कहा कहां है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी की, 40 अशरफियां गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के, कहने लगे झूठ कैसे बोल देता, माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था। अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे गए, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। माँ का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले।